الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد جملہ حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے دروس محرم الحرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج 7واں درس ہے اور جو عنوان ہے بڑا ہی اہم موضوع اور بڑی ہی بابلند شخصیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے حضور سیدنا امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ کے بڑے شہزادے سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے شہزادے حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کے صدقے آپ کے نانا کا پڑوس ہم سب کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ آمین کہتے ہیں سارے، کسی کو اوپر پابندی نہیں ہے، سارے کہتے ہیں آمین۔ بھرپور توجہ رکھیے گا، آج بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اہم موضوع کیوں ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو گفتگو میں بتاؤں گا، کیونکہ تذکرہ جن کا کر رہے ہیں وہ ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت، کئی خاصیں اور کئی شانیں، کئی عزتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، کئی روایت ہے جس میں سے ایک روایت میں شروع کے اندر پڑھتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حالت صغر کے اندر تھے، بچپن کی حالت میں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، صحابہ کرام اقتداء کر رہے تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ کی گردن مبارک اور پیٹھ مبارک کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہیں، آپ نے اپنا سجدہ طویل فرما دیا، نہایت آرام ہی کے ساتھ آپ نے اپنے سر انور کو بلند فرمایا، اور آپ اٹھے اور آپ نے سر انور کو بلند کرنے کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی کو ایک طرف کیا، ان کو رکھ دیا، نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سجدے کو طویل فرما دیا اور اتنی محبت اور اتنی مشفقانہ آپ نے ان سے محبت فرمائی کہ آپ نے نہایت آرام ہی کے ساتھ اپنے سر انور کو بلند کیا۔ حضور کا جواب سنیے، صحابہ کا یہ نہیں بتانا تھا کہ حضور کا سلوک کسی بچوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا تھا، یہ نہ تھا، بلکہ بعض جگہ سوال کرنا کسی کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی سبھی حضرات؟ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کے بارے میں جو سوال کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، یہ جو حسن ہے نا، یہ حسن مجتبی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آگے کا جملہ سنیے، کہتے ہیں یہ حسن مجتبی ہیں اور یہ دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آج انہی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ عبادت کے اندر اتنا بڑا عالم تھا آپ کا، آپ نے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ سفر فرماتے تھے حج کے لیے،
آپ نے تقریباً 20 حج ادا کیے، اور 20 حج ادا تو کیے، عالم یہ تھا کہ سواری پر نہیں بلکہ پیدل چل کر حج ادا فرمایا، پیدل چل کر حج ادا فرمایا۔ سواری ساتھ ہوتی، غلام ساتھ ہوتے، عرض کرتے آقا آپ سواری کو لے لیجئے، بلکہ کبھی کبھی آپ کے قدم مبارک بھی سوکھ جایا کرتے تھے، کبھی طویل سفر ہے تو قدم آپ کے سوکھ جایا کرتے تھے۔ غلام نے کہا حضرت آپ سواری لے لیجئے۔ جواب سنیے، توجہ سبھی حضرات، جواب سنیے۔ کہتے ہیں کہ میں جس کی طرف جا رہا ہوں نا وہ رب العالمین ہے، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جاؤں اور سوار ہو کر جاؤں، میں سوار ہو کر جاؤں۔ فرمایا نہیں، ہماری شان نہیں ہے، ہم جائیں گے رب کی بارگاہ میں اور پیدل چل کر اس کی بارگاہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کچھ باتیں تھیں میں شروع میں لایا، کچھ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اسی طرح بس ساتھ دیتے رہیں تاکہ بات پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، اور آپ لوگ اپنی بیدار مغزی کا بھی مجھے ثبوت دیتے رہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ادھر میرے سامنے کئی اشخاص زندہ طور پر موجود ہیں، بعض موجود تو ہوتے ہیں اور صحیح طرح موجود بھی ہوتے ہیں، لگتا بھی کہ انسان سن رہا ہے، مبلغ دیکھ رہا ہو یار یہ بندہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے بعد میں پوچھا جائے نا حضرت بات کیا ہوئی تھی؟ یار وہ تو دکان کا حساب کر رہا تھا۔ اللہ کے بندے یہاں پر آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بالکل توجہ کے ساتھ آپ نے ٹناٹن سنا ہے، آپ سے اچھا کسی نے سنا ہی نہیں ہے، تو توجہ کے ساتھ بیان کو سنیے گا۔ آقا علیہ السلام کی اولاد مبارک کتنی ہے؟ آقا علیہ السلام کی اولاد مبارک کے بارے میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا مدارج النبوہ کے اندر۔ آپ کی اولاد مبارک 7 ہیں، 4 آپ کی شہزادیاں ہیں، 3 آپ کے صاحبزاد ہیں۔ 4 شہزادیاں حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سبحان اللہ، حضور کی اولاد کے نام ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری ہیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی ہیں حضرت سیدہ طیبہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 شہزادیاں، 3 آپ کے صاحبزاد ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کل ہوئے 7، 6 جو ہیں، 6 اولادیں جو ہیں حضرت سیدنا ابراہیم کے علاوہ، یہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، اور ایک اولاد حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیدا ہوئے حضرت سیدہ ام المؤمنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ علامہ زرقانی نے اس بات کو لکھا کہ آقا علیہ السلام کی شہزادے جو تھے، شہزادیاں تو بڑی ہوئی، شہزادوں کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ کتنے بڑے ہوئے، یعنی بڑے ہو کر ان کا کام کیا تھا یہ تذکرہ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ وجہ یہی تھی کہ بچپن کی حالت میں وفات پا چکے تھے۔ حضرت سیدنا قاسم کے بارے میں بھی اور حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی علامہ زرقانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں جو تھے 17 یا 18 ماہ کی عمر کے اندر ہی وصال فرما چکے تھے، زیادہ عمر نہیں پائی تھی، 17 یا 18۔ میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ آپ کہیں گے یا نام ذکر کر رہے ہیں یا تو ہم کئی علماء سے سنتے رہتے ہیں، اب سنیے آگے کی بات۔ بات یہ ہے کہ حضور کے جو شہزادے وہ بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ شہزادیاں تو بڑی ہو گئی، شہزادے حضور کے بڑے کیوں نہ ہوئے؟ اس کو پر بھی علماء نے تصانیف فرمائی ہے، اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حضور کے شہزادے بڑے کیوں نہ ہوئے۔ فرمایا آقا علیہ السلام کے شہزادے اس وجہ سے بڑے نہ ہوئے کہ کئی وجہ اس کی لکھی گئی ہیں، صرف میں ایک وجہ بتا کر آگے چلے جاؤں گا، کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے وہ شان سیدنا امام حسن مجتبی، اور اس کو لانے کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ ربط میں جوڑ دوں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی تو سارے سن بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، صرف سن ہیں اور سن ہی رہے ہیں،
اب بات پھر آگے پتہ چلے گی کہ ہم سنی تھے، بولنا چاہیے تھا کہ بات کس کی چل رہی تھی۔ فرمائے حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا ابراہیم جب وفات پا گئے تو بڑے کیوں نہ ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہزادے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کو نبوت دینی پڑتی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالیشان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ خاتم النبیین، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو سلسلہ چلتا رہتا، حالانکہ حضور پر ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ اس بات کو لے لیجئے کہ جب حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے بڑے شہزادے ہیں، جب ان کا وصال ظاہری ہوا تو کفار نے لعن کیا، طعنہ دیا کہ محمد بن عبداللہ کی نسل تو آج کے بعد ختم ہو گئی، کیونکہ جو بڑا شہزادہ تھا وہ تو چلا گیا، اب حضور کی جو طعن تھا، بلکہ حضور کے جو شہزادے تھے، جو نسل تھی، وہ ختم ہو گئی، کیونکہ کائنات کا نظام یہ ہے کہ نسل جو چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، تو بیٹا ہی اب چلا گیا ہے تو حضور کی نسل بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو کہنے والے تھے کہ دین کی دعوت دینے والے تھے، تبلیغ دین کی جو دعوت دینے والے تھے، جب یہ چلے جائیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو کوئی فائدہ ہی نہ رہے گا، کیونکہ یہ تو حضور کی نسل تھی جو کہ ختم ہو جائے گی۔ فرمائے یہ گستاخی کی کفار نے، معاذ اللہ ثم معاذ، توجہ ہے سنیے حضرت، گستاخی کی کفار نے، اس کا جواب رب نے عطا فرمایا۔ فرمایا محمود آج جواب نہ دیں، آپ کا رب آج جواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی آنے والی گھڑیوں سے بہتر ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا مالک کہ تمہیں طعنہ دیتے ہیں، فرمایا محبوب یہ تمہیں طعنہ دیتے ہیں کہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ رب ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اگر میں تفصیلی ترجمہ کروں تو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا محبوب نسل آپ کی ختم نہ ہوگی، نسل تو ان مردودوں کی ختم ہوگی، فرمایا نسل تو ان لوگوں کی ختم ہوگی۔ رب نے ارشاد فرمایا محبوب کل قیامت کا دن ہوگا، ان سب کفاروں کے بلکہ جتنے بھی مخلوق ہیں ان سب کا رشتہ، سب کا نسب ختم ہو جائے گا، جو لعن طعن کرنے والے ہیں نا ان سب کا رشتہ، سب کا نسب ختم ہو جائے گا۔ مالک تمہاری ذات ہوگی، محبوب تمہاری ذات ایسی ہوگی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رشتہ بھی تمہارا باقی رہے گا، نسب بھی تمہارا باقی رہے گا، رشتہ بھی تمہارا باقی رہے گا، نسب بھی تمہارا باقی رہے گا۔ اب بات یہ تھی کہ نسل دنیا کی چلتی ہے بیٹے سے، بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹے تو جا چکے ہیں، اب نسل کس سے چلانی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے اولاد لے لی ہے، غم نہ کرنا، غم نہ کرنا۔ فرمایا محبوب آج تمہارے لیے ہم نظام کائنات ہی چینج کر دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا آج نظام کائنات ہی چینج کر دیتے ہیں۔ کائنات کا نظام یہ ہے کہ نسل جو چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے۔ فرمایا محبوب تمہاری ذات وہ ہوگی کہ آج کائنات کا نظام ہم تبدیل کر دیتے تمہارے صدقے، اور تمہاری جو نسل ہوگی وہ بیٹی سے چلے گی، تمہاری جو نسل ہوگی وہ بیٹی سے چلے گی۔ اب آپ غور کریں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا نکاح کیا گیا اور اس کے بعد جو 2 شہزادے پیدا ہوئے، 3 شہزادے پیدا ہوئے تھے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام محسن بھی پڑھا جاتا ہے، محسن بھی ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو 3 شہزادے تھے، 2 کا تذکرہ ملتا ہے، ایک جو چھوٹے جو تھے یہ بچپن ہی کے اندر آپ وفات پا چکے تھے، تو 2 ہی کو لے لیتے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین۔ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے نا تو حضور فرماتے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ربط میرا یہاں پہ جوڑنا تھا کہ بتانا تھا کہ حضور کے بیٹے کون ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔
تو آج ان میں سے ایک کا تذکرہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقدس ہے کہ ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت جب ہوئی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سبھی حضرات کی، یہ ساری علمی گفتگو کی جا رہی ہے، ان کو سنیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو ایک وثوق کی اور اعتماد کی بات بتاؤں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہ جو بہت زیادہ ذاکرین جو ہیں سید الشہداء سیدنا امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ امام حسن کا تذکرہ کر دیں، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے تو میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ یہ تذکرہ نہیں کرتے امام حسن کا، ایک موضوع ہونا چاہیے ہمارے یہاں، امام حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن جو ہے یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ یہ جو ہے امام حسن جو ہے یہ عظیم مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر میرا بیٹا صلح کرے گا، اور آپ نے صلح فرمائی امیر معاویہ سے، اور امیر معاویہ تو ویسے ہی کھار کھاتے ہیں یہ لوگ، تو جیسے انہوں نے امیر معاویہ سے صلح فرمائی تو یہ اس وجہ سے امام حسن پہ بھی لعنت کان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی مجلس ہوتی ہے ان کی، دیکھیں اگر ایک کا بھی تذکرہ کر لیں امام حسن کا نہیں ملے گا، چہرے کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں ان لوگ۔ تو بھائی ان کے چھوٹے بھائی کا کر رہے ہو تذکرہ تو بڑا ہے نا، بڑے کا تذکرہ کرو، چھوٹے تو ہیں بڑے کا بھی تذکرہ کرو، بڑے کے بھی تو فضائل بیان کرو۔ کہتے ہیں نہیں وہ تو خود آپس میں دشمن تھے۔ میں نے کیسے دشمن تھے؟ آپ کیسے ثابت کرتے دشمن ہے؟ میں اس بات کو آخر میں ذکر کرنے والا ہوں، لیکن موضوع چھوڑ گیا ہے، آپ تذکرہ کر دیں تو اس بات کا۔ میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا امام حسن کے بارے میں؟ بلکہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر تھے، توجہ ہے سب کی، ملک شام کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ منورہ سے ایک شخص ملک شام گیا، امیر معاویہ سے ملاقات ہوئی، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس وقت صلح ہو چکی تھی، ساری چیزیں معاملات ہو چکے تھے، تو مدینہ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ تو حضور بہتر چل رہے ہیں، بہت اچھے چل رہے ہیں۔ بولا حضور کے جو نواز ہیں سیدنا امام حسن، ان کے بارے میں سنا، وہ کیسے ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے یا جس سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اس کا حال پوچھتا ہے کبھی؟ کسی سے دشمنی ہو تو کوئی حال پوچھتا ہے کبھی؟ یہ تو محبت کا تقاضا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان میں کیسا پایا؟ کہتے ہیں میں نے ساری چیزیں پائی، ساری چیزیں مل کے اچھی پائی، لیکن ایک ان کا جو تقریر کا انداز تھا وہ کم تھا۔ یہ بات اس نے کی، اس شخص نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جلال کے اندر آ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا بدبخت شخص تو اس شخص کے بارے میں بات کرتا ہے جس کو حضور اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، اپنی زبان دیا کرتے تھے، اور وہ امام حسن حضور کی زبان کو چوسا کرتے تھے، ان کو بیان نہیں آئے گا تیرے باپ کو بیان آئے گا؟ یہ بات کی، کہتے ان کو بیان نہیں آئے گا تیرے باپ کو بیان آئے گا؟ اس بات کو آپ نے بیان فرمایا۔ یہ باتیں کیوں نہیں بیان کی جاتی ہمارے یہاں؟ بیان کرو، پتہ چلے گا کہ دشمنی نہیں، آپس سے محبت ہی محبت تھی۔ بلکہ آپ دیکھیے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت مطہرہ ہوئی، آپ کے پاس جو موجود تو تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے لیے موجود تھی۔ اور سبحان اللہ، یہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت تھی کہ آپس میں رہا کرتے تھے۔ اب ولادت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے ہیں حجرہ مبارک کے اندر، فرمایا علی ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا اے علی ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا نا، بڑا ہی ایک ان کا جو پڑھ کر جو سرور نصیب ہو رہا تھا، آپ کو بھی سرور نصیب ہوگا، سنیے۔ کہتے ہیں ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا حضور یہ لیجیے آپ کا بیٹا۔ مولا علی نے دے دیا ہاتھ میں، فرمایا علی تم نے نام رکھ دیا اس کا؟ توجہ سبھی حضرات کی، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ کہتے ہیں تم نے اس کا نام رکھ دیا؟ فرمایا جی ہاں حضور ہم نے ان کا نام رکھ دیا۔ فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا میں نے حضور نام سوچا ہے۔ کیا نام سوچا ہے؟ فرمایا حضور میں نے ان کا نام سوچا ہے حرب۔ حرب کہتے ہیں بہادر شخص کو، شجاعت شخص کو، کہ اہل عرب اسی نام کو پسند فرمایا کرتے ہیں، ہمارا بیٹا بہادر کہلائے، شجاعت کہلائے، یعنی ایک بہادر کہلائے، کہ جب بڑا ہو تو پتہ چلے کہ بھئی یہ حرب ہے، ایک بہادر شخص ہے۔ کہتے جب آپ بڑے ہو تو
آپ بڑے ہوں تو آپ کو بھی اس نام سے پکارا جائے۔ فرمایا علی اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام وہ ہوگا جو آج تک دنیا میں کسی نے رکھا نہیں ہوگا، ہر دنیا میں ہے لیکن اللہ کے پاس محفوظ ہے، دنیا میں ہے اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ فرمایا حضور نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام آج سے حسن ہے۔ فرمایا ان کا نام حسن ہے۔ یہ حضور کی ان سے محبت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی گود میں لیا ہوا تھا۔ اب توجہ ہو تو میں آگے بات سناؤں، توجہ ہے، جملہ دے رہا ہوں میں ایک۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں تو ویسے ہی تھے، نام رکھ دیا حسن۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے اندر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ان کے بابا جان سیدنا علی المرتضیٰ کو گھٹی عطا فرمائی تھی، اسی طرح ان کو بھی گھٹی عطا فرمائی۔ لیکن میں بات ادھر کھولنا چاہوں گا تاکہ سرور اور نصیب ہو جائے۔ بیان اگرچہ آج 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا ضرور ہے سیکھنا ان باتوں کو کہ امام حسن کا ذکر کیوں نہیں، پتہ چلے کہ آج امام حسن کا ذکر سنی اس طرح کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس سے گزر جائے نا تو پتہ چلے کہ آج امام حسن کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ گھٹی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ سے گٹھلی دینا، یعنی اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا، انگلی ڈالی اور انگلی سے اس بچے کے منہ میں ڈال، یہ ہوتا ہے گھٹی دینا۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر بھی دی جاتی ہے گھٹی، اور انسان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ایک بزرگ شخص سے دلوائی جائے، جو ہمارے سب سے گھر کے اندر بڑا ہو، اس سے دلوائی جائے، ایسا ہی ذہن ہوتا ہے۔ یا تو پھر ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یا تو تھوک کی دلوائی جائے یا پھر جو ہے وہ شہد وغیرہ کی گھٹی دلوائی جائے، یہ ہمارے یہاں پر رواج ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ادھر ایک مشورہ دوں گا آپ کو، بزرگ ہو وہ بزرگ ہی ہو، وہ بزرگ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جس سے دلوا رہے نا وہ بزرگ آدمی تو ہو، وہ بزرگ نیک آدمی ہو، فاسق آدمی نہ ہو، تاکہ جب بڑا بچہ ہو جائے نا تو اس کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہو، اور جب بڑا ہو نوجوانی کی حالت کو پہنچے تو وہ حضور کا بھی غلام بنے، صحابہ کا بھی بنے، اور اہل بیت کا بھی غلام بن کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسے بزرگ سے دلوائے جائے جو بزرگ صالح ہو، نیک بزرگ ہو، فاسق سے نہ دلوائی جائے۔ تو ایسا گناہ خود کرتا ہے اس سے دلوائی جا رہی ہے، بھگاؤ اس کو۔ اگر باپ خود اہل شرع کے مطابق وہ خود دے دے، اس سے اچھا خود دے دے، ٹھیک ہے۔ تو گٹی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انہی کے ذریعے دینا، لیکن قربان جائیے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ذات مقدسہ پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گھٹی عطا فرمائی تو اس طرح گھٹی نہ دی کہ انگلی ڈال کر ان کے منہ میں انگلی دی، نہ 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 نہ، فرمایا حضور نے اپنا چہرہ مبارک ان کے آگے کر دیا اور اپنی زبان مبارک نکال کر ان کے منہ کے اندر داخل کر دی۔ اور امام حسن کا یہ مرتبہ تھا، بلکہ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے جب اس زبان کو لیا تو اس زبان کو چھوڑا نہیں بلکہ اس زبان کو چوسنے لگے، اس زبان کو چوسنے لگے آپ۔ بلکہ اگر میں اپنے عشق میں ایک جملہ کہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات مقدسہ ہے، آپ جانتے تھے یہ جو زبان ہے یہ کوئی عام زبان نہیں، بلکہ اس زبان کے اندر جو لعاب مبارک آ رہا ہے اگر یہ کسی خارے پانی کے اندر ڈال دیا جائے اللہ اس خارے پانی کو بھی میٹھا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اگر یہی لعاب مبارک کسی کی دکھتی آنکھ پر لگا دی جائے اللہ اس دکھتی آنکھ کو ہاتھوں ہاتھ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہی لعاب مبارک امام حسن مجتبیٰ یہ جانتے تھے کہ یہی لعاب مبارک اگر صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور عرض کر دے یا رسول اللہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے، حضور اس کو جوڑ دیجئے، حضور اس لعاب مبارک سے ہاتھوں کو جوڑ دیتے، اللہ اسی وقت اس ہاتھ کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہی لعاب مبارک ہے کہ جس کو امام حسن مجتبیٰ نے چھوڑا نہیں بلکہ اس کو چوسنے لگے۔ بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ تو یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ ان کو حضور خود زبان دیا کرتے ہیں، گھٹی ایک مرتبہ نہیں دی۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، توجہ سبھی حضرات، توجہ ہے، گھٹی ایک مرتبہ نہیں دی۔ روایتوں کے اندر ملتا ہے حضور گھٹی ان کو جب آپ بڑے ہو جاتے، جوانی کی حالت میں آئیے، اس سے پہلے بھی آئے،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گھٹی مبارک بار بار عطا فرمائی ہے، اسی طرح کہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ کے اندر داخل فرماتے اور یہ اس کو چوسا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ اس زبان کے اندر جو مٹھاس آتی ہے اس مٹھاس کا عالم کیا ہوگا؟ بولو نا یار سبحان اللہ۔ تو یہ اس مٹھاس کا عالم کیا ہوگا کہ جو امام حسن مجتبیٰ کو ملتا ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، اب بتائیے کہ ان کا ذکر کر کے سکون نہیں مل رہا؟ نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، اتنا سکون مل رہا ہے۔ ان کی یہ ذات مقدسہ ہے جو بیان کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی فضیلتیں اور کمال عطا فرمائے۔ آگے اور میں بات ذکر کروں آپ کے حوالے سے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وہ ہستی تھی کہ آپ سب سے پہلے یہ لے لیجئے ان کی والدہ کی طرف میں تمہید میں شروع سے ایک بات کم تک کہ بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے باپ کی سچی بیٹی روایت کرتی ہے، کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور جب دور سے کوئی آنے والا شخص ہوتا نا، دور سے اگر کوئی شخص آ رہے ہوتے تو ہم سمجھتے حضور آ رہے ہیں۔ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آ رہا ہوتا، جب تھوڑے سے اور آ جاتے تو ہم دیکھتے کہ حضور آ رہے ہیں، لیکن جب قریب پہنچ جاتے تو پتہ چلتا، توجہ رکھے گا، بات جملہ دے رہا ہوں میں، اللہ کرے میری زبان پر آسان ہو، قریب پہنچ جاتے تو پتہ چلتا وہ حضور کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی۔ یعنی بتانا چاہتے کہ ہم شکل مصطفیٰ حضور کی ہوا کرتی تھے، پوری شکل حضور کی ہوا کرتی تھی۔ قریب دور سے دیکھا تو حضور ہے، لیکن قریب میں پتہ چلتا نہیں یہ حضور کی لاڈلی شہزادی ہے، یہ عکس نظر آیا کرتا تھا۔ اور یہی جو جمال تھا یہ دونوں شہزادوں کو عطا ہوا، ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ، دوسرے کا نام سیدنا امام حسین کو عطا ہوا۔ بولو نا یا سبحان اللہ۔ اگر توجہ ہو تو اور آگے بعد میں ذکر کر دو۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ وہ ذات مقدسہ ہے، جمال اس طرح ظاہر ہوا، توجہ ہے، جمال اس طرح ظاہر ہوا کہ آپ حضور کے سر سے لے کر سینے تک مشابہ آپ تھے، اور سیدنا امام عالی مقام کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ سینے سے لے کر قدم مبارک تک حضور کے مشابہ تھے۔ حضور کے اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے، فرمایا ایک سر سے لے کر سینے تک مشابہ، ایک سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ۔ فرمایا جب ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو پورے مدینے والے کی تصویر بن جایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول نعرے جب بھی لگائے جائے نا، میں غور کرتا ہوں یہاں سنی رہ رہا ہے، ارے بولا کرو سنیوں، جب نعرہ لگایا جائے تو بتایا کرو کہ سنیوں کی مسجد ہے، دیگروں میں تھوڑی لگتے ہیں نعرے، پتہ چلے کہ سنیوں کی مسجد ہے۔ ہمارے ندیم بھائی لگاتے ہیں، ایک شخص کی آواز آ جائے، دو کی آ جائے، تین، بس باقی خاموش سارے۔ لگایا کرو، آج سارے لگاؤ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، پتہ چلے کہ ادھر صحابہ کے غلام بیٹھے ہوئے۔ تو فرمایا جب ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تو پوری شکل محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بن جایا کرتی۔ آج اسی ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے اور انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور امید ہے ان کے صدقے ہمارے دل بھی منور ہو جائیں گے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کئی کمالات اور کئی خصائص آگے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، کبھی لبوں کو چوما کرتے تھے، کبھی رخسار کو چوما کرتے تھے، کبھی اپنے ساتھ بٹھاتے، ممبر ہوتے تو ممبر پر جلوہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر بیان آتا ہے، حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ طیبہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم گھر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، ہمارا بیٹا حسن کہاں پر ہے؟
ہمارا بیٹا حسن کہاں ہے؟ تو سیدہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان آ رہے ہیں. کہتے کام سے گئے ہوئے تھے، کبھی دور سے آئے. تو جیسے قریب آنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ عالم تھا. توجہ ہے، حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں مبارک کو اس طرح کھول دیے، اس طرح دونوں ہاتھوں مبارک کو کھول دیے. یہ کس کے لیے کھولے جاتے ہیں؟ کسی کو گلے لگانا ہو، کسی کو اپنے پاس چمٹانا ہو، اس کے لیے کھولے جاتے. قریب نہ آئے، کہتے ہیں ابھی تو دور کا فاصلہ تھا، حضور نے ایسے کھول دیے. فرماتے ہیں یہ حضور نے کھولے تھے، جملہ دے رہا ہوں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. فرمایا یہ حضور نے اس طرح کھولے تھے. امام حسن نے دیکھا، امام حسن نے بھی اس طرح اپنے ہاتھوں کو کھول دیے. بولو نا یا سبحان اللہ. یہ محبت کا انداز ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہاتھوں کو کھول لیے. فرماتے ہیں امام حسن دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے گلے لگ گئے. حضور نے اپنے پاس چمٹا لیا دونوں ہاتھوں سے. اب مجھے بتائیے جب حضور نے اپنے گلے لگایا ہوگا تو وہ سینے کے اندر ٹھنڈک کتنی گئی ہوگی؟ وہ سینے کے اندر ٹھنڈک کتنی گئی ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے لگایا بتا. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میں حسن کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست فرما. فرمایا اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ. کل میرے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ اہل بیت کا ذکر ہر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ان سے گندگی کو دور رکھ دیا ہے. آج اگر کوئی شخص امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتا، پتہ چلتا یہ خود ناپاک شخص ہے، کیونکہ یہ شخص ایسے ہیں جو ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اہل بیت پاک میں سے گندگی کو، آلودگی کو دور رکھ دیا ہے. کہتے رکھ دیا، کر دیا نہیں. کر دیا ہوتا تو مطلب گندگی تھی، دور کر دیا. فرمایا تھی نہیں، رکھ دیا، ہٹا ہی دیا، بالکل قریب بھی نہ آنے دیا. یہ اہل بیت پاک کی شان مبارکہ ہے. تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقدس ہے. اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم، حضور کی سخاوت آپ کو عطا کی گئی تھی. حضور کی شجاعت سیدنا امام علی مقام کو عطا کی گئی تھی. بولو نا سبحان اللہ. حلم اتنا عطا کیا گیا تھا، اتنا عطا کیا گیا تھا. حلم کہتے ہیں صبر کرنے کو، بردباری کو. کہتے ہیں جب اتنے معاملات ہوئے تھے خلافت کے اوپر، لوگ لان تان کیا کرتے تھے، آپ کو جواب نہ دیا کرتے. کیوں؟ حضور کا حلم موجود تھا، بردباری موجود تھی، جواب نہ دیا کرتے تھے. بلکہ جب آپ راستے میں جایا کرتے تھے، جا رہے ہوتے تھے، تو ایک فرقہ ایسا ہے جو کبھی بھی مولا علی سے محبت نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں خارجی. کبھی مولا علی سے محبت، یہ جاتے تھے، یہ راستے میں جا رہے ہوتے، امام حسن پاک بھی جا رہے ہوتے، تو پتہ چلتا ہے یہ حسن بن علی ہے. کہ تم حسن بن علی ہو؟ کہاں حسن بن علی میں ہوں. وہ مولا علی پر لان تان کیا کرتے تھے، لیکن امام حسن کی ذات پر بھی قربان جائے. فرمایا اسے گلے لگاتے تھے اور کہتے تھے آ جاؤ گھر پر، پہلے مہمان نوازی کر لیں، پھر اس کے بعد بات کر لیں گے. فرمایا وہ انسان پہلے ہی وہ ڈوب جایا کرتا تھا شرم کے مارے کہ یار میں اس کے باپ کو گالیاں بک رہا ہوں اور یہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے. فرمایا امام حسن کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ اسے قریب بلاتے، گلے لگاتے. فرمایا آؤ کچھ گھر پر چلو، کچھ مہمان نوازی کریں، پھر اس کے بعد بات کر لیتے. فرمایا مہمان نوازی کرتے، بات کیا وہ بعد میں ہاتھ جوڑتا، حضرت معاف کر دیجیے. یہ ہوتا ہے حلم کا نواز، یہ ہوتی ہے بردباری. سامنے جواب نہیں دیا کرتے تھے. یہ حضور کی حلم آپ کو عطا ہوا تھا. بولو سبحان اللہ. اور سخاوت کا عالم کیا تھا؟ سخاوت کا عالم اتنا تھا، سخاوت کا عالم اتنا تھا، اتنا سخاوت کا عالم تھا. ایک مرتبہ آپ مدینۃ المنورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا، ایک بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بلکہ غلام وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. وہ روٹی کھا رہا تھا، روٹی، توجہ ہے سب کی، روٹی کھا رہا تھا. اس کے پاس ایک کتا بھی موجود تھا. غلام ایک ٹکڑا خود کھاتا، ایک ٹکڑا کتے کو دیتا. امام حسن مجتبیٰ پیچھے رکے ہوئے، عمل دیکھ رہے، کر کیا رہے.
کہتے ہیں ایک ٹکڑا خود کھایا ایک ٹکڑا اس کو، ایک ٹکڑا خود کھایا ایک اس کو، کہتے ہیں آخر کا ٹکڑا بچا ہوا تھا، انصاف تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ آدھا یہ خود کھائے آدھا کتے کو کھلائے، کہتے ہیں اپنا حصہ اس غلام نے چھوڑ دیا کتے کو دے دیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں، کہتے ہیں اے غلام یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارا حصہ بھی تھا اس کا بھی حصہ تھا اور تم نے اپنا حصہ چھوڑ کر اس کتے کو دے دیا؟ جواب سنیے، اس غلام نے کہا کہ یہ کتا جو ہے نا، یہ کتا مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ اس کتے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں انصاف نہ کروں۔ بولو یار سبحان اللہ، کہتے میں انصاف نہ کروں؟ کہتے تم کس کے غلام ہو؟ کہ میں فلاں کا غلام ہوں۔ کہتے یہیں پہ ٹھہرو، جانا مت کدھر۔ کہتے ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھا رہا غلام، انتظار کرتا رہا، اس کے آقا کے پاس جاتے ہیں، آقا کے پاس سے فارغ ہو کر آ جاتے ہیں اور غلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے یہ اب تمہارے آقا کا نہ رہا، اور یہ غلام جو تم غلام تھے کہ تم اپنے آقا کے نہ رہے، اب ان دونوں کو میں نے خرید لیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب اگلا جملہ میں دے رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں یہ دونوں میں نے خرید لیے ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ عدل و انصاف کی وجہ سے جاؤ آج میں نے تمہیں غلامیت سے بھی آزاد کر دیا ہے، اور یہ جو سامنے باغ ہے فرمایا جاؤ آج میں نے تمہیں یہ تحفے میں عطا فرما دیا ہے، یہ تحفے میں عطا فرما دیا ہے۔ بلکہ اتنی سخاوت کا عالم تھا کہ ایک جگہ آپ اور آپ کے اصحاب جا رہے تھے، بھوک کی شدت بڑی، ایک خیمہ نظر آیا، خیمے کے پاس جاتے ہیں اور بڑھیا عورت تھی، اس سے کہتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں ہم مدینہ المنورہ سے آئے۔ کہتے ہیں کھانے کو؟ کہتے ایک بکری ہی کھڑی ہوئی تھی اس عورت کے پاس۔ جب وہ عورت کے پاس ایک بکری کھڑی ہوئی تھی تو اس عورت نے اس کو کاٹا اور پورا گوشت وغیرہ بنا کر لے کر آ گئے۔ سیدنا امام حسن مجتبی نے کہا کہ آپ جب بھی مدینہ المنورہ آئیں ہمارے پاس ضرور آئیے گا، آپ کی مہمان نوازی ضرور کریں۔ مجھے بتائیے کتنی بکری دی تھی؟ کتنی دی تھی؟ ایک۔ سارے بابا سے میں بولا کریں کتنی؟ ایک۔ کئی دور گزر گیا، وہ عورت آتی مدینہ المنورہ کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ، وہ گھوم رہی ہے مدینہ المنورہ کی گلیوں کے اندر اور کچھ تلاش کر رہی تھی۔ امام حسن مجتبی نے اس کو دیکھا، فوراً روک لیا۔ کہتے آپ وہی عورت ہیں کہ جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی تھی؟ اس عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی آپ کو، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم وہی ہیں جو ہم 3 ساتھی ایک ساتھ آئے ہوئے تھے اور آپ نے ہمارے لیے بکری کو ذبح کیا تھا۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ وہی ہیں؟ جی جی۔ بولا ہمارے ساتھ چلیں۔ کہتے گھر پر لے گئے ساتھ اپنے، کہتے ہیں مہمان نوازی بھی کی۔ سیدنا امام حسن مجتبی کے 3 ساتھی، 2 ساتھی تھے اور ایک خود تھے، فرمایا ایک ساتھی نے 1000 بکریاں عطا کر دی، دوسرے ساتھی نے 1000 بکریاں عطا کر دی۔ امام حسن مجتبی نے 1000 بکریاں عطا کر دی، ایک بکری دی تھی، لیکن امام حسن مجتبی کا یہ سخاوت کا عالم یہ تھا۔ وجہ کیوں تھی؟ حضور کی سخاوت میں نہیں ہوئی تھی، سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک بکری تھی، فرمایا جب ہمارے شہر میں آئی تو اس کو امام حسن نے 3000 بکریاں عطا فرما دی، 3000 بکریاں عطا فرما دی۔ یہ سخاوت کا عالم، یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم ہے۔ آخری گفتگو میں کرتا ہوا چلوں، حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بھی بنے، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ خلیفہ ہی بنے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منہ الروض کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے اور نسیم الریاض کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی۔ بولنا یا سبحان اللہ۔ یعنی خلافت میرے بعد سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت کے طریقے پر جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی، پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ فرمایا پہلے خلیفہ جو بنے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ، دوسرے تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان چاروں کی خلافت کو بنایا جائے، ملایا جائے
تو کل مہینے بنتے ہیں 24 مہینے. کتنے بنتے ہیں؟ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب مولا علی کا وصال ظاہری ہوا تو آپ نے تقریباً 9 مہینے کچھ دن اور آپ نے خلافت فرمائی، تو 24 مہینے بنتے کل. بچتے کتنے 30 میں سے؟ 6 مہینے. کتنے بچتے ہیں؟ 6 مہینے بچتے ہیں. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 6 مہینے خلافت پر قائم رہے. پھر اس کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ نے صلح کر دی. صلح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ خلافت وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تاریخ دنیا، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور حضور کا ہی فرمان یہی تھا کہ نبوت جو ہوگی، نبوت کے طریق پر جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہی ہوگی. فرمایا 30 سال مکمل ہو گئے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے. اس کے بعد آپ نے سیدنا امیر معاویہ کو قریب بلا کر آپ نے ان کے ہاتھ کے اندر وہ جو صلح کر لی اور بیعت فرما لی. تمام نے بیعت فرما لی، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ وہ معاملات جو چل رہے تھے اس کے بعد کچھ لوگ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور وہاں پر ملک شام کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. اب یہ تھا کہ 2 مسلمان آپس میں جمع ہو چکے تھے، ایک یہ والے اب ایک یہ والے، کہ صلح کے لیے. اور ہو سکتا تھا کہ اس کے اندر بھی خون ریزی ہو جاتی. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خون ریزی نہیں کرنی. معاملہ یہ تھا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں صرف، کہ آپ فرماتے کہ مجھے کچھ خون ریزی نہیں کرنی، بلکہ یہ تھا کہ میں جو ہوں وہ صلح کر لیتا ہوں. اور ہاتھ پر بیعت فرما لی. فرمایا اب جو یہاں سے ہوا وہ بادشاہت کا دور شروع ہو گیا. آپ نے جو خلافت تھی وہ 30 سال کا مکمل فرما دی. حضور کا جو فرمان تھا، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے، یہ سید ہے اور یہ سردار ہے، یہ وہ ہے حسن مجتبی کہ یہ عظیم مسلمانوں کے 2 گیروں کے اندر فرمایا یہ صلح کروائے گا. اور حضور کا فرمان یہ آج صادق آ چکا. یہ حضور نے ارشاد فرما چکا تھا. حضور نے ارشاد فرما چکے تھے اس بات کو کہ ان باتوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما چکے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ 2 عظیم مسلمانوں کے غیروں کے اندر یہ صلح کروائے گا. اور جب صلح کروا لی تو بات ہی ختم ہو گئی. آج اسی وجہ سے رافضی جو ہے وہ ان کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ سنی ان کا تذکرہ کرتا ہے اور دل و جان سے کرتا ہے. سبحان اللہ. اور آج ہم نے تذکرہ کر لیا، اور ایسا تذکرہ کیا ہے آج جو سرور آتا بیان کرنے کے اندر، کیونکہ وہ شخصیت شان ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ذات مقدسہ ایسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خود چوما کرتے تھے. لب کو بھی، رخسار کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود چوما کرتے تھے. یا ان کی شان مطہرہ تھی. اللہ رب العالمین آپ کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور آپ کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. آپ ہی کے صدقے اللہ رب العالمین آپ کے نانا جان کا پڑوس ہم سب کو جنت المبارک کے اندر ہم سب کو عطا فرمائے. آپ کے تربت مقدسہ پر پڑھو ہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.